کیونکہ قرآن کریم دے پڑھن والے نا، قرآن کریم دے پہنچان والے نا، جڑے حقیقی علماء، جڑے سچے علماء، جڑے ورثۃ الانبیاء ہیں، جڑے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نقش قدم تے صحیح معنی میں چلن والے نا، انہاں نوں بھی ویکھتے کئی لوگ ہدایت کرتے بعد لوگوں نوں الٹی چیز نظر آندی۔ ایک آکھن لگا کہ لو جی یہ حج تے ایک باری فرض ہوندا ہے، حج کر لے، بار بار جان دی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی سوال ویکھو، یعنی حالانکہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کے دروازے تے حاضر ہونا ہے، محبوب پیارے دے در پاک تے حاضر ہونا ہے، اور اوتے حاضر ہونا ہے جس دی حاضری دے سوا گزر ہے ہی نہیں، ساڈا گزارا ہی نہیں۔ مگر انہوں الٹی مت جی ایک باری حج فرض ہوتا ہے، بار بار جان دا کی مطلب تے بار بار جان دا کی فائدہ؟ اس بھلے مانس تو پوچھو بھی ایک باری روٹی کھا لئی تے بار بار روٹی تو کیوں کھانا ہے؟ روٹی کھانی جان بچانا فرض ہے، آدھی جان تے بچان واسطے روٹی کھا لی، مڑ جس نے تیری جان تے موت نہیں آندی، معمولی جی بھوک ہوندی ہے یا حلوہ نظر آ گئی یا گوشت، تے مڑ تو کیوں کھاون لگ پانا؟ دودھ ایک باری پی لیا تو پھر کیوں پینا ہے؟ یہ تو ہے نا ایک ظاہری اجداد لحاظ نال۔ مگر قرآن کریم تو پوچھو تو کی فرماندا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، فرمایا اساں اس بیت اللہ نو، اللہ دے گھر نو لوگاں دا مصابہ بنایا ہے۔ مصابہ دا معنی کی لوٹن دی جانا، یہ صوب صابہ یسوب صوب دی چلیا گیا ہے، صوب دے معنی لوٹن دے آندے نا، کپڑے نو صوب آکھا جاندا عربی وچ، کیوں آکھا جاندا ہے؟ جو ایک باری کپڑا آدمی پا لیندا ہے، پھر کپڑا میلا ہو جاندا ہے، اتار تے صاف کرتے پھر پا لیندا ہے، پھر میلا ہو گیا صاف کرتے پھر پا لیا، رات سمن لگیا اتار تے رکھ دیتا، پھر صبح اٹھا تو پا لیا، بار بار چونکہ جسم تے آندا اس واسطے دا نا ثواب ہے۔ ثواب نو ثواب کیوں آکھا جاندا ہے؟ اس واسطے جو ایک نیکی آدمی کرے تو کم از کم 10 گنے ان کا ثواب ہوندا ہے، تو ثواب دے منو لوٹن دے جو بار بار آندا ہے، اس ایک باری کلمہ شریف پڑھا تو ثواب مڑ ثواب آندا ہے، تے ان دے معنی لوٹن دے ہیں۔ تے اللہ تعالیٰ فرمایا اساں بیت نو مصابہ بنایا، لوٹن دی جگہ بنایا ہے، ایسی جگہ نہیں بنایا جو ایک باری آیا تو بس مڑے دے پھیرا ہی نہ مارا، فرض ایک باری کیتا ہے، تو یہ نہیں جو آمن دی اجازت نہیں بلکہ مصابہ بنایا ہے، بار بار آنا چاہیے۔ بلکہ حج دا معنی کیا الحج والقصد مرۃ بعد مرہ، لغوی معنی ہی حج دا یہ ہے جو ایک باری پھر دوئی باری پھر بار بار جاوے۔ بہرحال اپنی اپنی سمجھ ہوندی ہے، اگر دین دا کام کوئی کرن لگے تو ان دے اوتے انگشت نمائی کی جاندی ہے، اور اج یہ مرض مسلماناں وچ بڑی عام ہے، اور میں سمجھنا حقیقتاً مسلماناں دی رسوائی تے خواری تے ذلت دا سبب ہی یہ ہے بھی جڑے ہادی ہے، جڑے راہنما ہے، جنہاں نے اللہ رب العالمین دا رستہ دکھانا، انہاں دی تنقید شروع کر دیتی اور انہاں دے اوتے ہی اعتراض کرنے شروع کر دیتے، اس واسطے کرتے بیچارے دی حالت غیر ہو رہی ہے کہ ابتر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت فرمائے۔ بہرحال علماء نو ضرورت ہے عمل کرے، عمل کرن، اور عوام نو اس چیز دی ضرورت ہے جو علماء دے کولوں نور ہدایت حاصل کرن، علماء دے کولوں رہنمائی حاصل کرن، تے علماء دے اگر کوئی عیب نظر بھی آوے تو اس تو چشم پوشی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے جو عیب نہ ہوئے تو پھر اس نو عیب بنا لیا۔ بہرحال میں وہ بیان کر رہا اہدنا الصراط المستقیم دا، محبوب پیارے محمد مصطفیٰ دے ہر جگہ جلوے ہیں، اور اوتھے گیا ہوا پتہ لگتا ہے، تسی سنتے نے کعبہ شریف دا شان بہت بڑا ہے، حجر اسود دا شان بہت بڑا ہے، اور مقام ابراہیم دا شان بہت بڑا ہے، زمزم شریف دا شان بہت بڑا ہے، صفا اور مروہ دا شان بہت بڑا ہے، مگر یہ سارے شان کتھوں آئے تے کیویں آئے؟ انہاں صاف فرمایا ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ دا جلوہ نہ ہوندا، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوندے، نہ اسماعیل علیہ السلام ہوندے، نہ منا، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، اور نہ مقام ابراہیم، نہ زمزم، نہ حجر اسود، کچھ بھی نہیں ہونا۔ لولاک والے صاحب پتلی حجر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، محمد مصطفیٰ دے ایک تجلی، ایک جلوے دا پرتاؤ ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی، آنکھ دی پتلی ہوندی ہے نا بچوں کالی، حجر اسود بھی کالا سیاہ ہے،
روشن انہی کے نور سے ٹکڑی حضرت کی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ تسی دیکھو چیز ہی ہے زمزم شریف ہے تو ان دا سبب کی بنا جو محبوب پیارے محمد مصطفیٰ اپنے پاک دادے دی پشت پاک وچ جلوہ گر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت وچ محمد مصطفیٰ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 مہینے دیا جس وقت ابراہیم علیہ السلام اس جنگل بیابان وچ چھڑتے گئے. مائی صاحب ایک آ گیا حضرت حاجرت ایک حضرت اسماعیل اور کوئی اتھے آدمی نہیں آ تے آبادی نہیں آئی. ایک چھوٹا جہا مشکیزہ پانی دا تے ایک تھوڑا جہا توڑا